بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانے کا واقعہ۔ کشتی ترکی میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 29 صورتوں میں 43 بار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو کچھ جگہ پر مختصر تو کئی مقامات پر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال کا عرصہ عمر پائی، مگر اس دوران ایمان لانے والوں کی تعداد 40 مرد عورتیں تک رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس علاقے میں یہ کشتی تیار کی گئی وہاں پانی نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بندوں کی تعداد تھی، پھر بھی اللہ کے حکم سے اس کشتی کو تیار کیا گیا۔ اس کشتی کی تیاری میں اور تیار ہونے کے بعد کیا مشکلات آئیں، کون سا تختہ کس کس کے نام پر لگا، اور اب یہ کشتی کس ملک میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام شکر بتایا گیا۔ نوح علیہ السلام نام پڑھنے کی وجہ اپنی قوم پر بہت نوح کرتے، جس کی وجہ سے نوح آپ کا نام پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ اس دوران توحید کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد صرف 40 مرد اور عورتوں تک ہی محیط رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ قتل و غارت اس قوم میں ایک عام سی بات تھی۔ اس قوم میں بے حیائی کا ہر کام حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی اس قوم میں تبلیغ کرنے جاتے، وہ آپ علیہ السلام کو اتنا ذوق کوب کرتے اور اپنی طرف سے مردہ سمجھ کر کپڑے میں لپیٹ کر دور جا کر رکھ آتے۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں خدا واحد لا شریک کی دعوت دینے اپنی قوم کے پاس پہنچے کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر بھڑک اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ آپ کے تمام کپڑے لہو لہان کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے اور قوم کے لیے بد دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک شاخ کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ اس شاخ کو زمین میں گاڑ دیا۔ 40 برس کے گزرنے کے بعد درخت اتنا مضبوط و توانا ہوا کہ اس کی لمبائی اور موٹائی 600 گز تک جا پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم زیادہ ستانے لگی، کوئی بھی موقع ہاتھ سے خالی نہ جانے دیتی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، میرے مولا، میں اس قوم سے نا امید ہو گیا ہوں، اس زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑ، ان کی نسلیں برباد فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، جس درخت کو آپ نے 40 سال پہلے لگایا، اب اسے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ آپ اسے کاٹ کر تختے بنائے اور میں آپ کو اس کی کشتی بنانا سکھاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان تختوں کو تیار کیا۔ ان میں سے پہلے تختے پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے تختے پر حضرت شیش علیہ السلام، جبکہ تیسرے تختے پر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام لکھا گیا۔ اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کے نام کو ان تختوں پر کندہ کیا گیا۔ اس کشتی کی لمبائی 1000 گز اور اس کی چوڑائی 400 گز تھی۔ کشتی جب تیار ہونے کے قریب تھی تو اس میں 4 تختوں کی کمی رکاوٹ آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ ان کے 4 یار ہیں۔ ان ناموں کے تختے لگائیں، مگر اس کے لیے لکڑی دریائے نیل کے اندر لگے درخت سے لانا ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لکڑی لانے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اوج بن عنق کو حکم ہوا تو اس درخت کی لکڑی لے آئے۔
یوں یہ کشتی 1,24,000 پیغمبروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یاروں کے نام پر مکمل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی تو ان کو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ پہلے تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، اب بڑھائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ چلو اب کشتی تیار تو کر لی، لیکن کشتی کو تیرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ریت پتھر پر کشتی کیسے تیرے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اہل و عیال اور جنس کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کرو۔ اس کے بعد اتنا طوفان اور بارش آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے انسانوں، حیوانات، چرندوں پرند کے علاوہ کوئی بھی جاندار روئے زمین پر باقی نہ بچ پایا۔ اس کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی تعداد 8 بتائی گئی، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے اہلیہ اور ان کے 3 بیٹے شامل تھے، اور باقی ہر نسل جانور، چرندوں پرند کا ایک ایک جوڑا شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے ساتھ باقی 3 الہامی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے چینی احصائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 2010 کے آخر پر ایک تحقیقات کا اختتام کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس کشتی کو تلاش کر لیا گیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان میں استعمال ہوئی، اور اب یہ کشتی ترکی مشرقی پہاڑ کوہ ہیرات میں موجود ہے۔ اس کی اونچائی 12 فٹ اور اس کو 3 منزلوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ کشتی کئی میٹر تک برف میں دب چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کرنے میں پچھلے 200 برس سے درجنوں بھر ٹیمیں لگی تھیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ ایک جودی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چینی سائنسدانوں کی اس رپورٹ کو امریکی ماہرین نے مسترد کر دیا۔ امریکہ ماہرین کے مطابق کشتی کے جو نمونے تحقیق کے لیے بھیجے وہ اتنے پرانے نہیں کہ اس کے بارے میں اتنا یقین قائم کیا جائے کہ واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، مگر چینی ماہرین اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بات کو 99% صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت نوح کی 4800 سال ہی قرار دیا جو انہوں نے اللہ کے حکم پر تیار فرمائی تھی۔ چینی اور امریکی باعث میں عرب اخبارات نے بھی مداخلت کی، جس پر عرب اخبارات نے لکھا کہ واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ چائنا اور امریکہ ماہرینوں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کا بھی مطالعہ کیا جس میں اس کشتی کے بارے میں ذکر فرمایا گیا تھا، اور قرآن مجید میں جس مقامات کو بیان کیا گیا وہ کوہ ہیرات کی طرح ہی اشارہ کرتی ہے۔ اب تک وہاں جتنے ہی ماہرین پہنچے ہیں، کسی نے پہاڑی کی بنی چوٹی کو کشتی قرار دیا۔ اس کشتی کی حتمی رپورٹ جاری کرتے ہوئے 60 مقامات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، جس سے بڑے جانور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔